جوتا بھی نہیں، کپڑے بھی نہیں، دیوانے بن گئے نا، بال بھی بکھرے ہوئے، دیوانے بن گئے نا۔ تو جیسے پاگل پانی پیے تو پیتا چلا جائے، حجر اسود کے قریب سے جب واپس آئے تو آب زمزم پہ پانی پینے لگے تو پیتے چلے گئے، اور پھر جب مینا میں پہنچے تو دیوانوں کی طرح پتھر اٹھا کے مارنے لگ گئے ہم، تو وہاں تو دیوانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو سنو، انجینئر بنانے کی یونیورسٹیاں ہیں، پی ایچ ڈی بنانے کی یونیورسٹیاں ہیں، دیوانہ بنانے کی یونیورسٹی نہیں ہے۔ دیوانہ بنانا ہے، بننا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آنا ہے۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا، آیت کو ملاحظہ کیجیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں پہ لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، حج البیت، بیت کا ارادہ کریں۔ بیت اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے جس کی طرف ابھی ہم نہیں کرتے ہیں، اس کو کہا یہ میرا گھر ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے، انطہر بیتیہ، میرے گھر کو پاک کر۔ میں ایک دن لیکچر دیتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ، یہ مکان تو مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ ابھی میں سرمد صاحب کے گھر سے آیا ہوں، ان کا مکان ان سے بڑا، ان کے بچوں سے بڑا، ان کی کرسی اور ٹیبل سے بڑا، ان کے بیڈ سے بڑا۔ پتا چلا کہ مکان جو ہوتا ہے وہ مکین سے بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، تو مکان تو مکین سے بڑا ہوتا ہے، وہاں 100 بندے نہیں آتے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ یہ کیا کیا؟ تیرا گھر تو، بلکہ میں نے تو تیری کرسی کے بارے میں پڑھا ہے، واسع کرسیہ السماوات والارض، تو کرسی تو کمرے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، اور ایک کمرہ کرسی سے بڑا ہوتا ہے۔ جب تیری کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے تو تیرا گھر کتنا بڑا ہوگا؟ تو یا اللہ اس چھوٹے سے کو گھر کہہ دیا جو 9 گز لمبا ہے، اس کو گھر کہہ دیا؟ نہیں نہیں نہیں، میرا گھر نہیں ہے، میں نے اس کی عزت بڑھانے کے لیے اس کو اپنا کہہ دیا ہے۔ اور جب میں نے کسی کی عزت بڑھانی ہو تو میں اس کو اپنا کہہ دیتا ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ تو اصل میں یا اللہ تیرا گھر کون سا ہے؟ تو نبی کی زبان سے پتا چلا قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر۔ میری گفتگو کو پھینکنا نہیں، بڑے نتیجے تک پہنچانی ہے گفتگو۔ تو اس کو گھر کہا، پوچھا تیرا گھر کہاں ہے؟ بولے مومن کا دل میرا گھر ہے، عرش ہے، یہ مومن کا دل اللہ کا عرش، یہ میرا گھر ہے، میں اسی میں آؤں گا۔ آؤں گا سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، یہ میرا گھر ہے۔ تو یا اللہ پھر اس کو گھر کیوں کہا؟ کہا جب کسی کو متوجہ کرنا ہو تو اس کی اہمیت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو میں نے اس گھر کو ماڈل بنانا تھا، جو بھی چیز دنیا میں مشہور ہوتی ہے وہ ماڈل بن جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے کہ امریکہ میں پینٹ لینے جاؤ تو پھٹی ہوئی پینٹ 150 کی، صاف پینٹ $50 کی۔ کیوں یہ پھٹی ہوئی پینٹ مہنگی کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی ایکٹر نے پہنی تھی، تو جس ایکٹر نے پھٹی ہوئی پینٹ پہنی، پینٹ مشہور ہو گئی۔ ارمانی کا ایک جو ہے وہ بیگ $1,00,000 کا، کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ بڑے بڑے سیلیبریٹی پینٹ پکڑتے ہیں۔ تو جس چیز کو ممتاز کرنا ہو، ماڈل بنانا ہو تو اس کو مشہور کر دیا جاتا ہے۔ کہا یہ میرا گھر ہے، میں اس کو ماڈل بنا رہا ہوں، اسے دیکھ کر میرے گھر کو صاف کرو، اسے دیکھ کر میرے گھر کو صاف کرو۔ اس گھر کے اندر 360 بت لوگوں نے رکھ دیے تھے۔ یہ میرا گھر ہے، اس کو ماڈل بنا کے اس کو دنیا کے بنائے ہوئے بتوں سے، دولت سے صاف کرو، شہرت سے صاف کرو، بغض سے صاف کرو، کینے سے صاف کرو، حسد سے صاف کرو، سارے بت نکال کے باہر پھینکو۔ یا اللہ اس کو پاک کون کرے گا؟ تو کہا تمہیں میں نے ماڈل بتلایا ہے، بتاؤ اس کو پاک کس نے کیا تھا؟ ہم نے کہا یا اللہ تیرے محمد مصطفیٰ نے۔ تو کہا اس کو لے آؤ، پاک ہو جائے گا۔ اس کو اپنے سینے میں لے آؤ، یہ پاک ہو جائے گا۔ اور پھر یاد رکھو یہ میرا گھر ہے اور جنت میں تیرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے اور جنت میں تیرا گھر ہے۔ اگر تو نے میرے گھر میں کسی کو ڈالا، میں تیرا گھر کسی کو دے دوں گا۔ اگر میرے گھر کو سنبھال کے رکھا تو مرنے کے بعد آنا تجھے عالی شان محل عطا کروں گا میں۔ تو اب سمجھے بیتیہ کو، میرے گھر کو سمجھ گئے۔ یہ ناقۃ اللہ اور بیتیہ، خدا تعالیٰ ان کی عزت بڑھاتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، جتنی بہنیں سن رہی اور بھائی سن رہے، یہ حج تو تمہیں بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کتنے پسند ہیں، بس مجھے بتلاتا ہے۔ ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہاں بت کھڑے ہوتے، فرعون کا، نمرود کا، شداد کا۔ میں آپ کو فرعون کی پکچر دکھاتا ہوں۔
ایک دفعہ مجھے لیکچر تھا میرا انگلش میں کہیں، تو میں نے پرنٹ نکالا اپنے کمپیوٹر سے، لک ایٹ دا پیج، دس از اے فیرو. وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا نا موزیس کا فیرو، it means Pharaoh. Look, in British Museum there is one very unique mummy which was found by Red Sea at a place called Jabalan. It resembles a person with a beard. It is the oldest mummy. Scientists say that it is aged approximately 3,000 years. Even all inside organs, listen this sentence. Even all inside organs were not removed. Also scientists say that even mummy can't be preserved so well within such long period. So what is the secret of such good preserve of this mummy? See the answer in the Holy Quran. Because our God said, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. We protect, we save your body for next generation. ہم تیری لاش کو بچا کے رکھیں گے، تیرے جسم کو بچا کے رکھیں گے. 3,500 سال کے بعد جس نے خدا کہا تھا اس کو نکال کے دنیا کے سامنے کر دیا. تو چاہیے یہ تھا کہ آرڈر ہوتا ہم اس کی لاش اٹھا کے سعودی عرب رکھ دیتے، جاتے اور پتہ تو نے جس طرح مینا میں نہیں بندے پتھر مارے ہوتے شیطان، ان کا بس نہیں چلتا، موزر لے جائیں سعودی عرب، نکال کے 5-10 گولیاں مار دے، ڈزن مر. ابھی تو شکر ہے کہ اتنے کنکر ہیں. میرے نبی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے. میرے ساتھ ایک مصری حج کرنے گیا، واپس آیا تو ناک زخمی. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا لوگ پیچھے سے کنکر مار رہے تھے، سیدھے مجھے لگ رہے تھے، اس کا ناک زخمی ہو گیا. تو اگر گولیاں ہوتی ہیں پھر بھی لوگ دیوانے ہیں، وہ پیچھے چھپا کے جوتے لے کے جاتے، نکال کے یوں مارا. اور شیطان بھی بولا اچھا میرے کو مارا، واپس پلٹ، تیرے پاس ہی رہوں گا میں، تیرے سے وہ کام کرواؤں گا جو اور کوئی کام نہیں کرتا. تو اللہ کے بندو، ہمیں مسلمان بننا ہے، اور مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جھکا دیتا ہے. اے خدا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما اور توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله. فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام الإيمان. واذكروا الله عند كل شجر وجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير واعلموا أن الله ليس بغافل عما تعملون وزينوا قلوبكم بحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا إيمان لمن لا محبة له ولا لا إيمان لمن لا محبة له ولا لا إيمان لمن لا محبة له إنه رؤوف رحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آباء محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آباء محمد وعلى محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آباء محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.